پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ خبیر با کے نیچے زیر ہے۔ اب ہم نے را کو یہاں ساکن پڑھا، تو جب را کو ساکن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو، اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھنا ہے۔ ابھی با کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے، خبیر۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں، بے شک۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد کسی نے ٹیم جوائن کی ہے یہاں پر ٹک ٹاک پر، تو میں سب بہن بھائیوں سے کہتی ہوں پلیز ٹیم ضرور جوائن کیا کیجیے، اور جب آپ ٹیم جوائن کرتے ہیں پھر ہم ایک ٹیم کے طور پر مل کر کام بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری ٹیم میں شامل ہیں، تو آپ سے میں زیادہ فوکس ہو کر کہہ بھی سکتی ہوں کہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ہم نے ایک ٹیم کی طور پر ٹیم کون جوائن کرے گا جو چاہ رہا ہے کہ ہم اس کام کو آگے پھیلائیں، جو اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے کہ ہم مل کر قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی بہن بھائی سن رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، لیکن نئی ٹیم جوائن کریں گے، صرف 2-3 لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں یہ خواہش ہوگی کہ ہم بھی ٹیم کا حصہ بنیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کا آنا ہی بہت معنی رکھتا ہے میرے لیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَلَا تَرْكَنُوا، نون کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس مد کی پڑھنے کی مقدار 3 حرکت کے برابر ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ضا کو موٹا پڑھنا ہے اور نرم بھی پڑھنا ہے ایک ساتھ، میم کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نون کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کی لام کو اس لیے ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ میں لام کو 2 جگہوں پر ہم موٹا پڑھتے ہیں، کب کب؟ جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے لام کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، جب اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم اس لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں نون کے نیچے زیر ہے نا، تو ہم نے کیا ہو گیا، ایک منٹ پلیز تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا۔ جی، نون کے نیچے یہاں زیر ہے تو ہم نے لفظ اللہ میں لام کو باریک پڑھا، من دون
اللہ. اگر اس لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پھر ہم نے لام کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے. یہاں اظہار ہے من، من کر کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، غنہ نہیں کرنا. من اولیاء ثم لا تنصرون، تنصرون نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد صاد ہے. صاد حروف احفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپایا بھی جائے گا اور اس کے اوپر ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہرا بھی جائے گا. اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں. اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، میم کو صاد کے ساتھ ملانا ہے. یہاں بھی دیکھیں الف اور لام دونوں خاموش رہیں گے کیونکہ صاد بھی حروف شمسی میں سے ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفي النهار، تو کو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. پھر یا کو نون سے جب ملانا ہے تو نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. طرفي النهار وزلفا، فا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ. وزلفا من الليل، لام کے اوپر زبر، ساتھ ہی یا ساکن. یا لین ہے، لین حروف کو ویسے تو اتنا لمبا نہیں کیا جاتا لیکن یہاں مد عارض کا استعمال ہوا ہے تو یہاں ہم نے لام کی آواز کو لمبا کیا. مد عارض یعنی عارضی طور پر جو مد لگائی جاتی ہے، یہ کب لگائی جائے گی؟ جب لین حرف کے بعد ساکن حرف پڑا جائے تو ہم نے مد عارض لگانی ہے. اب یہاں دیکھیں من اللیل، لام کی آواز کو لمبا کیا تھوڑا سا. یہاں مد اوپر ہے کوئی نہیں، لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یا لین کے بعد ساکن حرف پڑا جائے تو ہم یہاں تھوڑا سا اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں 2 حرکت کے برابر، اور اس مد کو مد عارض کہا جاتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، تا ساکن پڑا گیا تو تا کے اوپر ہم نے ہمس کا اظہار کرنا ہے، تا حروف ہمس میں سے ہے. اب سیئات نہیں کریں گے، تا کی آواز میں کو کمزور جب کریں گے نا تو جیسے تا کے اندر سے ہا کی آواز گزری ہو. سیئات ذالک ذکرا، کیف بھی حروف ہمس میں شامل ہے. ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. یہ ہمس والے حروف ہیں. ہمس کا مطلب ہے کمزور آواز، آہستگی سے پڑھی جانے والی آوازیں. یہ 10 حروف ہیں جن میں فا، ح، ثا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا. یہ 10 حروف جب ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ان پر ہم ہمس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں ہم نے پڑھا ذک نہیں پڑھنا، ذکرا للذاکرین، را کو باریک پڑھیں گے، زیر آ گئی نا را کے نیچے. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو. کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. غور سے آپ نے سنی ہے، یہاں ایک بات بتائی گئی، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. تو جو لوگ یہ سوچ کر نیکی نہیں نہ کرتے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، بعض لوگ مانتے بھی ہیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں،
تو میری کون سا کوئی یہ قبول ہوگی؟ یہ آپ چھوڑ دیں، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آپ نیکی کو نیکی سمجھ کر تو کریں، مطلب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں تو صحیح، پھر اس کا اجر دینا یا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آپ خود ہی جج نہ بن جایا کریں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ یہاں دیکھیں فلولا، اب لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے تو واو لین ہے، لام زبر لا بھی نہیں پڑھنا، لام زبر واو لو بھی نہیں پڑھنا، لو بھی نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ فلولا کان من القرون من قبلکم، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان کو مستعلیہ حروف کہتے ہیں۔ مستعلیہ حروف 7 ہیں یہ والے، ان 7 حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، ہر صورت میں ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ ان میں خا، تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں، ان میں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا شامل ہیں۔ یہ 7 حروف تو حروف مستعلیہ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد 3 اور بھی حروف ہیں جیسے را ہے، لام اور الف، یہ حروف مستعلیہ میں تو شامل نہیں، یہ والے را، لام اور الف، لیکن ان کو کچھ جگہوں پر ہم موٹا پڑھتے ہیں، کچھ جگہوں پر ان کو باریک پڑھتے ہیں۔ را کو موٹا کہاں پڑھا جائے گا؟ جب را کے اوپر زبر ہوگی یا را کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اگر را کے نیچے زیر ہے تو پھر ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ لام کو صرف لفظ اللہ میں ہم موٹا پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے نا لفظ اللہ، یہ لام جو درمیان میں ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے لام کو موٹا پڑھنا ہے، اگر اس لام سے پہلے زیر ہے تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف لفظ اللہ میں لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ویسے لام حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے، ویسے لام موٹی نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر ہے الف، الف کہاں موٹا پڑھا جاتا ہے؟ جب الف ان پر پڑھے جانے والے حروف کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا تو حروف مدہ کے طور پر پھر ہم الف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو، اب اولو ایسے نہیں پڑھنا، یہ واو اضافی ہے، یہ واو مدہ تب بننی ہے جب اس کے اوپر جزم آئے، ابھی اس کے اوپر جزم نہیں ہے تو ہم نے حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، اولو ایسے نہیں پڑھنا، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، یہاں میں رک گئی، یہاں کوئی بھی وقف کرنے کی علامت نہیں، سانس ٹوٹنے کی صورت میں رکنا پڑا تو پھر کیا کریں گے؟ تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا، عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، ممن، میم کو میم سے ملاتے ہوئے ہم نے غنہ کیا، لام کو میم سے ملاتے ہوئے بھی غنہ ہے، پھر انجینا، انجینا نہیں پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد جیم ہے، جیم حروف احفا میں سے ہے تو یہاں ہم پڑھتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر، انجینا منہم واتبعوا
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. یہاں جیم کے اوپر کلکلا کیا جائے گا. را کو باریک پڑھیں گے. میم کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، یا حرف مدہ ہے، میم کی آواز کو لمبا کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون کو ساکن کریں گے، نون کے اوپر زبر نہیں پڑھی جائے گی وقف کرنے کی صورت میں. اچھا، اگر سادہ زبر زیر پیش ہے نا کسی بھی حرف کے اوپر اور ہم وہاں وقف کر رہے ہیں تو ہم نے اس حرف کو ساکن کر دینا ہے. ابھی یہاں پر زبر ہے تو ہم نے زبر کوئی نہیں پڑھی، زیر ہو یا پیش ہو، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کے اوپر اگر وقف آتا ہے تو ہم نے انہیں ساکن پڑھنا ہے وقف کرنے کی صورت میں. اگر زبر کے ساتھ الف ہے یعنی نون کے اوپر زبر ہو ساتھ الف تو پھر وہ مدہ حرف بن جاتا ہے، پھر ہم نے ساکن نہیں کرنا. مدہ حروف 3 ہیں، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن. تینوں مدہ حروف کے اوپر وقف نہیں کیا جاتا، وقف کرنے کی صورت میں حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں، ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ہاں، یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے سورہ، یہ کمپلیٹ آج کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہاں لام کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ، لام کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن لین ہے، عَلَيْكَ من انبائی، انبا نہیں پڑھنا، یہاں نون ساکن ہے اس کے بعد ہے با. یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا. اقلاب کیا ہے؟ جب ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں اس کو اقلاب کہا جاتا ہے. کہاں کیا جائے گا اقلاب؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کیا جاتا ہے. یہاں دیکھیں ان نہیں ہم نے پڑھنا، انباء الرسل ما نثبت به فؤادك
وجاءک، جیم کے اوپر یہ جو مد ہے مد متصل ہے، 5 حرکت کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے. وجاءک فی ہذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں یعنی ان واقعات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. بے شک. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہماری یہاں پر یہ مکمل ہوئی سورہ ہود. اب تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جو میرے ساتھ رہے اور جنہوں نے قرآن کریم سنا، جنہوں نے پڑھا، اور جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس میں میری ریکویسٹ پر، جنہوں نے تھوڑا سا غور کیا.